احتشام نے آگے بڑھ کر دونوں سے مصافحہ کیا۔ ہادی، ذوحان، بہت شکریہ، آپ دونوں نے بہت مدد کی۔ ارے نہیں، شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے، روحان نے کہا۔ ہانیہ، سحر، تم دونوں بھی جاؤ، کچھ کھا لو کیفے سے، اور انہیں بھی چھوڑو باہر تک، احتشام نے دونوں سے کہا تھا۔ جی بھائی، وہ چاروں آگے پیچھے پارکنگ میں آئے تھے۔ ٹھیک ہے ہانیہ، ہم اب چلتے ہیں، آپ ہمیں بتاتی رہیے گا نانی کی طبیعت کے بارے میں، ذوحان نے ہانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی ضرور، آپ کا بہت شکریہ، اتنی مدد کی آپ نے۔ ہانیہ نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اگر اس وقت یہ دونوں موجود نہ ہوتے تو نانی کو فوری ٹریٹمنٹ نہ مل پاتی۔ ذوحان ہلکا سا مسکرایا۔ دیکھیں، آپ بار بار شکریہ کر کے شرمندہ تو مت کریں۔ اتنی دیر میں ہادی مسلسل سحر کو دیکھ رہا تھا، جو نظریں جھکائے کھڑی تھی، جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اسے سحر سے بہت ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا سحر، نانی ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ہادی کا نہ جانے کیوں سحر کو اس حالت میں دیکھ کر برا لگا تو اسے تسلی دی، اور سحر نے محض اسبات میں سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ وہ دونوں گاڑی میں تھے اور ہادی بالکل خاموش بیٹھا تھا، جو بالکل نئی بات تھی۔ ہادی کیا ہوا؟ ذوحان نے ہادی کو مخاطب کیا۔ کچھ نہیں، ہادی جیسے اپنے خیالوں سے چونکا تھا۔ پھر بھی کیا ہوا ہے؟ ذوحان نے پھر پوچھا تھا۔ یار ذوحان، سحر جیسی دکھتی ہے نا، ویسی ہے نہیں۔ اب کی بار ذوحان نے چونک کر دیکھا تھا، کیونکہ ہادی اور کسی لڑکی کے بارے میں ایسی بات کرے، کچھ تو گڑبڑ تھی۔ مطلب کیسی دکھتی ہے؟ ذوحان نے شرارت سے پوچھا۔ یار یہی، ہر وقت وہ منہ بنائے رکھتی ہے یا آنکھوں میں غصہ لیے، اور بات کرو تو فضول میں بولتی نہیں۔ ہادی نے اسی کی طرح منہ بنا کر کہا تھا، لیکن آج دیکھا تھا وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح ہی ہے یار، نازک سی، معصوم سی۔ ہادی بالکل کھویا کھویا بول رہا تھا۔ سب خیریت ہے ہادی ظہور خان؟ ذوحان نے اسے چھیڑا تھا۔ جی سب خیریت ہے، آپ اپنے پہ دھیان دیں، آج کل آپ کے انداز بالکل بدلے ہیں، اور یہ مت سوچنا کہ مجھے کچھ دکھتا نہیں ہے۔ اور یہ آیا ہادی اپنی ٹون میں واپس۔ ہادی اور کسی کے ہاتھ آ جائے ناممکن۔ ابھی بھی ذوحان نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی تھی، ورنہ ہادی تو کچھ بھی کہہ سکتا تھا۔ وہ سر جھٹک کر مسکرایا تھا اور اپنا دھیان ڈرائیونگ پہ لگایا۔ ہادی نے ایک ابرو اچکا کر اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا ہے یار، اب میں مسکرا بھی نہیں سکتا؟ ذوحان نے تنگ آ کر پوچھا تھا۔ ہاں تو مسکراؤ، میں نے کب منع کیا ہے؟ ایویں بس میرے پیچھے پڑے رہتے ہو۔ سحر نے بمشکل ایک جوس اور آدھا سینڈوچ کھایا تھا۔ ہانیہ، چلو نانی کے پاس چلتے ہیں۔ سحر نے ہانیہ کو نانی کے پاس چلنے کو کہا۔ نہ جانے کیوں سحر کا جی بہت گھبرا رہا تھا۔ ہاں چلو۔ وہ دونوں ساتھ اندر کی طرف بڑھی تھی۔ شام سامنے ہی ڈاکٹر کے ساتھ کھڑا بات کر رہا تھا۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ دیکھیں، پیشنٹ کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، لیکن کوشش کریں انہیں ٹینشن سے دور رکھیں۔ آج بھی ان کی حالت اسی وجہ سے ہوئی، اور اگر آئندہ ایسا ہوا تو ان کے دماغ کی نسیں پھٹ سکتی ہیں۔ آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہیں میری بات، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم پوری کوشش کریں گے آگے سے انہیں کوئی ٹینشن نہ ہو۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ احتشام نے پوچھا تھا۔ جی، ابھی انہیں 10 منٹ میں وارڈ میں شفٹ کریں گے، آپ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر کہہ کر وہاں سے چلا گیا، اور احتشام اب سحر کی طرف مڑا تھا۔ سحر، کیا گھر میں کوئی مسئلہ ہوا ہے جو نانی نے اتنی ٹینشن لی ہے؟ احتشام نے نانی کی ٹینشن کی وجہ پوچھنی چاہیے۔ نہیں بھائی، گھر میں کچھ نہیں ہوا، میں نے خود صبح ان کو ناشتہ کروایا تھا، تب تو بالکل ٹھیک تھی، سحر نے سنجیدگی سے بولا۔ اچھا چلو ٹینشن نہ لو، ہم نانی سے ہی پوچھ لیں گے، تم ریلیکس ہو جاؤ، ورنہ نانی تمہیں دیکھ کے اور پریشان ہوں گی۔ احتشام نے سحر کو سمجھایا تھا۔ جی بھائی، وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ان 8 گھنٹوں میں جا کر اب اس کے چہرے پر رونق آئی تھی۔ ہانیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سحر کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ وہ اس کی اکلوتی دوست تھی، اور اسے اس حالت میں دیکھنا ہانیہ کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ تینوں روم میں داخل ہوئے جہاں نانی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ پہلے ہی کمزور تھیں، لیکن آج تو ان کا چہرہ ایک دم پیلا ہو رہا تھا۔ سحر ان کے قریب جا کر بیٹھی تھی
اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ نانی، سحر نے ہلکے سے پکارا تھا۔ انہوں نے آنکھیں کھولی تھیں۔ سحر، میری بچی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ تم کس کے ساتھ آئی ہو یہاں؟ وہ ایک دم پریشانی سے بولی تھی اور ان تینوں نے حیران نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ نانی، نانی ریلیکس، آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ میں یہاں ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا ہوا تھا گھر میں؟ کوئی آیا تھا کیا؟ نہیں بچے نہیں، بس اب بوڑھی ہو گئی ہوں نا، تو اس لیے بلا وجہ وہم ہوتا رہتا ہے۔ ارے نانی، ابھی کہاں بوڑھی ہیں آپ؟ بالکل جوان مٹیار لگتی ہیں، ایک دم گلابو میری۔ ہانیہ نے بھی بیڈ پر ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا، جس سے سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی تھی، اور نانی نے اسے گوری سے نوازا تھا۔ اے لڑکی، سدھر جاؤ تم، شامی پتر، تم سمجھاؤ اسے، اب اپنی نانی کے ساتھ مخول کرے گی؟ نانی نے ہانیہ کو گورتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے نانی، ہانی کہ ابھی تو ٹھیک رہی ہے، آپ کہاں بوڑھی ہیں؟ شام نے بھی ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے کہا تھا۔ لو، اب تم بھی شروع ہو جاؤ، نانی نے منہ بنا کر کہا، لیکن پھر وہ چاروں ہی ہنس دیے تھے اور ماحول میں چھایا تناؤ تھوڑا کم ہوا، لیکن احتشام کو لگا تھا جیسے نانی کوئی بات چھپا رہی ہیں۔ اس نے بعد میں پوچھنے کا سوچا تھا۔ وہ چاروں اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود رات کا کھانا کھا رہے تھے جب زہرا بیگم نے ان دونوں کو مخاطب کیا۔ ہادی، ذوحان، یہ تم دونوں آج رات اتنی دیر سے کیوں آئے تھے؟ یونی سے انفارم بھی نہیں کر کے گئے تھے کہ لیٹ آؤ گے؟ جی موم، وہ تھوڑی ایمرجنسی ہو گئی تھی اس وجہ سے، ذوحان نے کہا تھا۔ کیا ایمرجنسی برخوردار؟ سب ٹھیک ہے نا؟ عزیز صاحب نے پوچھا تھا، اور ذوحان نے پھر انہیں یونی سے ہاسپٹل تک ساری بات بتا دی۔ اوہو، یہ تو بہت افسوس کی بات ہے۔ اب کیسی ہے ان کی طبیعت، پتہ کیا فون کر کے؟ نہیں بابا، وہ ہانیہ نے کہا تھا کہ وہ بتا دیں گی ہمیں، ایسے بار بار کال کرنا اچھا نہیں لگتا۔ چلو صحیح ہے، اب کھانا کھاؤ، اور ایسے کوئی بات ہو تو گھر انفارم کر دیا کرو۔ جی بابا، روحان نے فرما برداری سے کہا تھا۔ اور ہادی میاں، آپ کیوں اتنے چپ بیٹھے ہیں؟ سب خیریت ہے؟ کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا رہے؟ اب ان کا رخ ہادی کی طرف تھا، جو کب سے پلیٹ میں چمچ ہلا رہا تھا اور خلاف توقع چپ بھی تھا۔ کچھ نہیں خالو، مجھے کیا ہونا ہے، بس آج تھکاوٹ ہو گئی ہے اور نیند بھی آ رہی ہے نا، اس لیے، اور کچھ نہیں۔ وہ سر جھکا گیا اور ذوحان نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے کون سی تھکاوٹ ہو رہی تھی۔ ہاں، تو تم لوگوں کو بھی سوشل ورک کا زیادہ ہی شوق ہے، وہ لڑکیاں خود بھی تو جا سکتی تھیں نا، ویسے ہی لڑکوں کو ساتھ لے کر گھومنے کا شوق ہوتا ہے، زہرا بیگم نے کہا تھا۔ نہیں آنی، ایسا، اس سے پہلے ہادی اپنی بات مکمل کرتا، عزیز صاحب نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ زہرا بیگم، ہر وقت مرچیں چبانا ضروری نہیں ہوتا، انہوں نے اگر بچیوں کی مدد کر دی تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اب بس مجھے کوئی فضول کی بحث نہیں چاہیے، چپ کر کے کھانا کھاؤ سب، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تھا، اور پھر سب کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ رات کے 9 بج رہے تھے اور وہ لوگ ابھی تک نانی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ نرس نے آ کر انہیں باہر نکلنے کو کہا تھا، لیکن انہوں نے اسے تھوڑی دیر تک جانے کا کہا تھا۔ شامی، یہ تمہارا باپ کہاں رہتا ہے آج کل؟ کتنے دنوں سے مجھ سے ملنے بھی نہیں آیا، ایسی بھی کیا مصروفیت بھائی؟ ارے نانی، وہ تو 2 ہفتوں سے شہر سے باہر ہیں، کسی کیس کے سلسلے میں، اور میں نے کال کی تھی، وہ بس ادھر پہنچنے والے ہی ہوں گے۔ مجھے یاد کیا جا رہا تھا اور میں حاضر۔ عثمان صاحب دروازے سے اندر آئے تھے۔ ہانیہ اور سحر ان کی طرف بڑھی تھی اور انہوں نے دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ پھر وہ نانی کے سامنے جھکے تھے اور انہوں نے ان کو کندھے پر دلاسا دیا تھا۔ کہاں غائب رہتے ہو؟ 2 ہفتوں سے تم نے شکل بھی نہیں دکھائی، اب کیا تم سے ملنے کے لیے ہر ہفتے کوٹ آنا پڑے گا؟ نانی نے شکوہ کیا تھا۔ ارے نہیں ماں جی، بس ایک کیس کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا، اب آ گیا ہوں نا، روز آپ سے ملنے آیا کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب گھر جا کے آرام کرو، تھک گئے ہو، اور تم تینوں بھی گھر جاؤ، یہاں نرسیں ہیں، میرا خیال رکھ لیں گی۔ کہا بھی تھا گھر جانے دیں، لیکن یہاں رکھ کر جب تک اور بیمار نہیں کریں گے نا، سکون نہیں ملے گا۔ نانی بالکل بچوں کی طرح منہ بنا کر بولی تھی اور سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ ارے رے میری پیاری نانی، یہاں رہ کر ایک دن میں آپ اور گلابو لگیں گی۔ ہانیہ نے پھر سے نانی کو تنگ کیا تھا اور جواب میں انہوں نے اسے گھورا تھا۔
اچھا نا، سوری نانی، اور ویسے بھی میں اور سحر آج یہاں ہی رہیں گی آپ کے پاس۔ کیوں سحر؟ ہانیہ نے سحر سے رائے لینی چاہیے۔ ہاں نانی، میں بھی یہاں رہوں گی، آپ کو پتہ ہے نا مجھے نیند نہیں آتی آپ کے بغیر، سحر نے بھی کہا تھا۔ لڑکیوں، میں نے یہاں ہی جوتا اتار لینا ہے، غضب خدا کا مجال ہے جو یہ کسی کی بات سن لیں۔ چپ کر کے گھر جاؤ، اور سحر کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا، یہاں رہو گی تو تم لوگوں کی کھس رات کو مجھے بھی نہیں سونے دے گی۔ اور وہ دونوں اپنی عزت افزائی پر اتنا سا منہ لے کر رہ گئیں، جبکہ شام اور عثمان صاحب دونوں ہنسے تھے۔ اچھا نانی، وہ دونوں ایک ساتھ بولی تھیں۔ ٹھیک ہے ماں جی، ان دونوں کو تو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، لیکن شام آپ کے پاس ہی رکے گا، ورنہ ہم سب ادھر ہی ہیں، عثمان صاحب نے بھی ضدی لہجے میں کہا تھا۔ اچھا، تم ان سے بھی بچے بن جاؤ، ٹھیک ہے تم سب تو جاؤ نا، صبح ویسے بھی سب کو چھٹی ہے، صبح آ جانا، اور سحر پتر رقیہ کو فون کر کے بتا دینا کہ تم آج گھر نہیں جاؤ گی، جاؤ اب تم لوگ۔ جی نانی، اپنا خیال رکھیے گا۔ سحر نے ان کے ماتھے پر پیار کیا تھا اور وہ مسکرائی تھیں، اور وہ تینوں کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ وہ تینوں جب گھر پہنچے تھے تب رات کے 11 بج رہے تھے، اور عثمان صاحب آتے ساتھ ہی اپنے کمرے میں سونے چلے گئے تھے، اور ہانیہ اور سحر ہانی کے کمرے میں۔ ہانیہ اور سحر دونوں چینج کر کے لیٹی ہی تھیں کہ ہانیہ نے سحر کو پکارا تھا۔ سحر؟ کیا ہوا؟ اس نے بند آنکھوں سے جواب دیا۔ یار، وہ زہان نے کہا تھا کہ کال کر کے انفارم کر دینا نانی کی طبیعت کے بارے میں، تو بھی کال کر دوں کیا؟ ہانی نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، اور کون سا ان کو یاد ہوگا، یار چھوڑو۔ لیکن سحر، غلط بات ہے نا، انہوں نے اتنی مدد کی تھی ہماری، کر لیتی ہوں کال۔ اچھا ٹھیک ہے، سحر نے کہا تھا۔ ہادی آج زہان کے روم میں ہی سونے کے لیے لیٹا تھا، اور کب سے مسلسل کروٹیں بدل رہا تھا، جس کی وجہ سے زہان بھی ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر زہان اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب ہادی نے پھر سے زہان کی طرف کروٹ لی تو اسے بیٹھا دیکھ کر چونکا۔ کیا ہوا بیبی، سو کیوں نہیں رہے؟ ہادی نے شرارت سے پوچھا تھا۔ ارے کہاں ہادی صاحب، آپ کبڈی کھیل رہے تھے تو سوچا اٹھ کے دیکھ ہی لوں۔ زہان تن سے ہنسا۔ ہادی سر کھجا کے ہنسا تھا۔ دانت کیوں نکل رہے ہیں؟ 3 دفعہ تو نے مجھے جگایا ہے، کیا تکلیف ہے؟ مچھر کھا رہے ہیں، کھجلی ہو رہی ہے، جا کر اپنے کمرے میں سو، زہان غصے میں بولا۔ یار زہان، سحر کتنا رو رہی تھی نا۔ ہادی نے زہان کی بات بیچ میں ہی کاٹی تھی اور سنجیدہ ہو کر بولا۔ ہیں تو میں کیا جا کر لوریاں سناؤں؟ زہان اپنی نیند کے خراب ہونے پر چڑا ہوا تھا۔ کیا؟ اور اب بات سمجھ آنے پر زور سے چیخا تھا۔ تم ہادی، تم اس کے بارے میں سوچ رہے ہو بھی؟ اور ہادی نے معصومیت سے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ یار زہان، میں جان کے نہیں سوچ رہا اس کے بارے میں، سچی سے وہ خود ہی میرے دماغ میں آ رہی ہے۔ جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو پکا ایک دم سے وہ روتی ہوئی، کیا کروں یار؟ ہادی نے بہت معصومیت سے کہا تھا، اور زہان اس کے بچپنے پہ ہنس دیا تھا۔ ابھی وہ اس کو کچھ کہتا کہ ایک دم سے اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے دیکھا تو ہانیہ کی کال تھی۔ زہان نے فون ہادی کے سامنے لہرایا، اور ہادی نے ایک دم اس کے ہاتھ سے فون اچک لیا۔ ہادی، فون واپس کرو یار، یہ کیا طریقہ ہے؟ شٹ شٹ۔ ہادی نے زہان کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا اور فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم، ہادی نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ زہان، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ جی نہیں ہانیہ، کوئی ڈسٹرب نہیں کیا ہے تم نے، میں ہادی ہوں، زہان بھی یہی ہے۔ اوہ اچھا، وہ میں نے نانی کا بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ وہ اب بالکل ٹھیک ہیں، ہانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور وہ سحر کی طبیعت کیسی ہے؟ ہادی نے پوچھا، اور دوسری طرف ہانیہ نے کان سے فون ہٹا کر ایسے دیکھا جیسے ہادی کو دیکھ رہی ہو۔ وہ اور اس سے پوچھے کہ سحر کو کیا ہوا تھا؟ اس کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ میرا مطلب تھا کہ کافی رو رہی تھی نا، تو کہیں طبیعت تو خراب نہیں ہوئی؟ ہادی نے ہانیہ کی خاموشی محسوس کر کے صفائی پیش کی تھی۔ جی نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، میرے ساتھ ہی ہے، اور اب سونے کی تیاری میں ہے۔ کہو تو بات کروا دوں؟ ہانیہ نے سنجیدگی میں بولا۔ نہیں، بس میں نے ویسے ہی پوچھا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اور کٹاک سے ہانیہ کی بات سنے بغیر فون بند۔ کیا کہہ رہی تھی ہانیہ؟
ہادی کے فون بند کرنے کی دیر تھی کہ ذوحان بول پڑا، کچھ نہیں، بس نانی کا بتا رہی تھی کہ ٹھیک ہے اب، بس سو جا چپ کر کے، کچھ بھی بولے بغیر۔ ہادی کہتے ہی بیڈ پر لیٹ گیا اور بازو آنکھوں پہ رکھ دیا، اور ذوحان اس کو عجیب نظروں سے دیکھا تھا کہ عجیب بندہ ہے یہ، شاید دورے پڑنے لگ گئے ہیں، صبح ہی بات کروں گا اب اس سے۔ اس نے سر جھٹک کے سوچا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ عجیب بندہ ہے یار، کہیں اس کے دماغ پہ چوٹ وغیرہ تو نہیں آئی تھی بچپن میں جو یہ ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ دوسری طرف ہانیہ نے بھی فون بند کر کے کہا تھا، کیوں، کیا ہوا ہے؟ کیا کہا ذوحان نے؟ سحر نے پوچھا۔ ارے کچھ نہیں، وہ ہادی تھا، تمہارا پوچھ رہا تھا، میں نے کہا بات کر لو تو منہ پر فون ہی بند کر دیا۔ ہانیہ نے غصے سے بولا، وہ تو ہے ہی عجیب، یار چھوڑو۔ سحر نے برا سا منہ بنایا تھا، چھوڑو، سو جاؤ۔ ہانیہ نے معصوم سی شکل بنا کر کہا، ہاں میں تو ناول پڑھوں گی، تم سو جاؤ۔ ایک تو یہ ناول کی عجیب لت لگ گئی ہے تمہیں، اب اوپر سے ہادی صاحب بھی ناول کے شوقین نکلے ہیں، جو تمہیں ایک اور ناول دے گیا۔ لڑکا ہے لیکن لڑکوں والی کوئی عادت نہیں ہے اس میں۔ ہادی کو بھی ناولوں کا بہت شوق تھا، اور یہ بات ہانیہ کو ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے پتہ چلی تھی جب یہ لوگ فلم بنا رہے تھے، اور تب سے جب بھی ہادی کوئی ناول پڑھتا تو وہ ہانیہ کو دیتا، اور ہانیہ پڑھ کر ہادی کو دیتی تھی، اور یونی میں بھی اس سے ڈسکس کرتے رہتے۔ آج بھی ہادی نے صبح آتے ساتھ اسے ناول دیا تھا، اور اب سحر اس بات پہ چڑی ہوئی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ہانیہ اپنے کمرے میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی۔ ایک سین ایسا آیا جہاں ہیرو کی انٹری ہوئی، اور جو ہیرو کی خصوصیات ناول میں بتائی گئیں وہ سب ذوحان ہی کی طرح تھیں۔ ہانیہ کا دھیان فوراً ذوحان کی طرف گیا، اور آنکھیں بند کر کے وہ اسی کے بارے میں سوچنے لگی کہ کیسے اس نے آج ان کی مدد کی تھی، اور اسے ہمیشہ ہادی اور ذوحان میں ایک بات یہی پسند تھی کہ ان کی آنکھوں میں ہر لڑکی کے لیے عزت ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہانیہ نے آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو اپنے کمرے میں پایا۔ اس نے سر جھٹکا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں۔ سو جا ہانیہ یار، کیا آل فول سوچ رہی ہے۔ پھر ہانیہ بھی ناول بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ذوحان، ذوحان اٹھنا یار، جلدی کر۔ اور ذوحان تھا کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میرا بیبی اٹھ جائے نا، ہادی نے شرارت سے بولا، اور یہاں ذوحان، میرے شونے۔ ذوحان کی بس ہو گئی تھی۔ ہادی، ذوحان چیخ کے بولا تھا، 1000 بار کہا ہے کہ ایسے واہیات ناموں سے مت بلایا کر مجھے، ذوحان غصے میں بولا، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ کہہ کس کو رہا ہے۔ ہادی نے اسے دیکھ کر آنکھ دبائی تھی، اور وہ ہادی ہی کیا جو کسی کی بات مان لے۔ اچھا میری جان، جو آپ کا حکم۔ ذوحان نے ٹائم دیکھا تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ اب پھوٹے کا منہ سے، کیا تکلیف ہے؟ ابھی 8 ہوئے ہیں اور ایک ہی چھٹی ہوتی ہے، اس میں بھی تجھے تکلیف ہوتی ہے مجھے سوتا دیکھ؟ تیرے دیدوں میں نیند ہے کہ نہیں؟ اور یہ صبح صبح اتنا تیار کیوں ہوا ہے؟ ذوحان چڑھ کر بولا، اور ہادی کی ڈریسنگ دیکھی، جو گرے پینٹ اور بلیک شرٹ پہنے، بلیک ہی بیلٹ اور شوز کے ساتھ بلیک گھڑی، اور بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے، اپنا فیورٹ پرفیوم لگایا، بالکل ریڈی کھڑا تھا۔ ہادی نے آگے سے دانت نکالے۔ ہادی، دانت توڑ دینے ہیں میں نے تیرے، بتا رہا ہوں میں۔ بتا رہا ہے یا پھر سے سو جاؤں؟ ذوحان چڑا تھا۔ اچھا بتاتا ہوں نا، ہم نانی کو دیکھنے جا رہے ہیں، تو ریڈی ہو جا۔ ہادی نے ذوحان پہ صبح صبح بم پھوڑا۔ کیا؟ اتنی صبح صبح نانی کو؟ ہادی یار یہ کیا حرکت ہے، میں نہیں جا رہا، اور تو بھی سو جا۔ ذوحان پھر سے لیٹ گیا۔ ٹھیک ہے، میری کون سا تم سنتے ہو، چھوٹا ہوں نا، اور ستیلا ہوں جو تم میری بات سنو گے، لیکن ایک میں ہی ہوں جو تیری ہر بات مانتا ہوں۔ پتہ نہیں میں اتنا اچھا کیوں ہوں، لیکن خیر تمہیں نیند زیادہ ضروری ہے نا، سو جاؤ تم۔ اور شروع ہوئی دا ہادی ظہور خان کی ہمیشہ کی ایموشنل بلیک میلنگ۔ ذوحان اٹھ کر بیٹھا تھا۔ ہاں اب آنکھوں سے نکل جاؤ مجھے، ہادی نے ذوحان سے کہا تھا جو اسے گور رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے زہر لگتے ہو تم مجھے، جب یہ ایکٹنگ کرتے ہو نا تو زہر سے بھی زیادہ زہر لگتے ہو۔ ذوحان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کچا چبا جاتا۔ ہادی شرارت سے بولا، لیکن تم تو مجھے شہد لگتے ہو میری جان۔ تو ذوحان نے ہادی کی طرف تکیہ اچھالا، جو کہ ہادی نے اچک لیا تھا۔ اب تم ہو جاؤ فریش، میں ناشتہ لگواتا ہوں۔ گڈ، پتہ ہے مجھے، میں ہوں ہی اتنا پیارا کہ دنیا جیلس ہوتی ہے۔ ہادی اس کا گال چوتا ہوا جلدی سے باہر بھاگا تھا، کیونکہ ذوحان کو ایسی حرکت سے بھی سخت چڑ تھی۔
چھچورا انسان، ذوحان نے پیچھے سے کہا تھا۔ شکریہ تعریف کے لیے، ہادی نے بھی دروازے سے سر نکال کے کہا تھا۔ ذوحان سر جھٹک کر واش روم میں گھسا تھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ احتشام ابھی نانی کو ناشتہ وغیرہ کروا کے ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ نانی نانی، اس نے ہلکے سے پکارا تھا، لیکن وہ جیسے کسی گہری سوچ میں تھی۔ نانی، اب کی بار اس نے ان کا کندھا ہلایا تو جیسے وہ چونکی تھی۔ کیا بات ہے نانی؟ آپ کل سے پریشان ہیں، پلیز مجھے ٹالیے گا مت، مجھے پتہ ہے کوئی تو بات ہے جو آپ آج یوں پریشان ہیں، مجھے بتائیں آپ۔ احتشام نے نانی سے کل والی بات کے بارے میں پوچھنا چاہا، جس کی وجہ سے آج وہ ہسپتال میں تھیں۔ وہ شامی پتر، میری سحر۔ نانی بولتے بولتے چپ ہوئی۔ جی نانی، کیا سحر؟ آپ مجھے ساری بات بتائیں کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئیں۔ احتشام نے نانی سے آج سب کچھ جان لینے کی ٹھان رکھی تھی۔ بیٹا، سحر کے پیچھے وہ گنڈا پڑ گیا ہے، وہ ہمارے گاؤں کا ہے۔ پچھلے سال جب ہم حافظ آباد گئے تھے نا، تو اس نے وہاں سحر کو دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ سحر کی شادی اس سے کرا دوں، لیکن پتر وہ بہت غلیظ شخص ہے، 3 شادیاں تو پہلے ہی کر چکا ہے، اور بھی بہت سارے کالے کرتوت ہیں اس کے۔ کل بھی آیا تھا، آ کر دھمکی دے کے گیا ہے۔ آخر میں نانی کی آواز رند گئی۔ کہہ رہا تھا شرافت سے سحر کا نکاح کروا دوں اس کے ساتھ، نہیں تو وہ اسے اٹھا لے گا۔ اور احتشام نے مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا، اور باہر ان دونوں کا بھی یہی حال تھا۔ نانی آپ پریشان مت ہوں، میں ہوں نا، ابھی اس کا بھائی زندہ ہے، آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں۔ ابھی وہ اور بھی کچھ کہتا کہ اس کی نظر دروازے پر کھڑے ہادی اور ذوحان پر پڑی تھی۔ کیا وہ گنڈا اپنے مقصد میں کامیاب ہوا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔